آج میں آپ کو پھر سے ایک پرانی الماری کو نیا بنا کر دکھاؤں گا۔ پالش پرانی الماری کے اوپر کیسے کی جاتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا مٹیریل ایڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل 3D عدنان سمی پالش۔ تو جی جناب، یہ میں نے ایک صرف لے لیا ہے۔ پہلے آپ نے، اگر آپ کا بیڈ ہے یا پرانی الماری ہے یا جو بھی فرنیچر ہے پرانا، تو آپ نے اسے صرف کے ساتھ اچھی طرح سے، گیلے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لینا ہے، کیونکہ جو الماری کے اوپر، آپ کے فرنیچر کے اوپر جو میل وغیرہ ہوگی وہ اس صرف کے ساتھ اتر جائے گی۔ تو دیکھو، میں آپ کو میرے پیارے دوست اور میری پیاری بہنیں، میں آپ کو پریکٹیکل کام کر کے دکھا رہا ہوں۔ دیکھو، میں نے ایک گیلا کپڑا صرف کے اندر بھگو کر اس کو اچھی طرح سے گیلا کر کے لگا دیا۔ پھر ایک خشک کپڑا لیا، اس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی رگڑائی کروں گا، کیونکہ جو اوپر میل وغیرہ ہے، داغ وغیرہ ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک پیاری سی بہن نے مجھے کومنٹس کیا کہ بھائی میری پرانی الماری ہے، آپ اسے نیا بنا دے۔ تو میری پیاری سی بہن ٹینشن نہ لیں، تو میں اس کے گھر ماشاءاللہ پہنچ گیا مٹیریل وغیرہ لے کر۔ تو دیکھیں میرے پیارے دوستو، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میری پیاری بہنیں آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لو گے تو آپ کو کاریگر کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود پالش انشاءاللہ کر سکو گے۔ تو دیکھو، یہ پٹین عام ہے، آپ کو پینٹ والی دکان سے آسانی سے مل جائے گی۔ جو آپ کی مرمت لگنے والی ہے، آپ نے ایسے ہی پٹین ایک سکریپر کی مدد سے یا ایک پتری کی مدد سے آپ نے اسی طرح پٹین لگانی ہے۔ دیکھو، پھٹی ہوئی جگہ پر آپ نے ایسے ہی پٹین لگانی ہے۔ جس جگہ پہ آپ پٹین مثلا لگنے والی ہے تو اس جگہ پہ آپ نے پٹین اچھی طرح سے لگا لینی ہے۔ اگر ایک ہاتھ لگا لیا ہے، وہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ ہاتھ بھی اس کے اوپر لگا دینا ہے، کیونکہ جو ڈینٹ وغیرہ ہے وہ بھرائی اچھی طرح سے ہو جائے۔ تو پھر آپ نے 220 والا رگمال لینا ہے، تقریباً پٹین کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دینا ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر اسی طرح سے آپ نے اچھی طرح سے منجائی کرنی ہے، مثلاً آپ نے رگڑائی کرنی ہے۔ اگر میرے پیارے دوستو آپ نے اچھی طرح سے رگڑائی کر لی تو اس کے بعد جو پالش ہے آپ کو لگانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچتی رہے۔ تو جی جناب، یہ میں کالا سیانہ بناؤں گا، اسے براؤن سیانہ بھی کہتے ہیں اور اسے کالا ٹالی بھی کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، براؤن سیانہ بنانے کے بعد، مثلا براؤن سیانہ میں نے ایک کولے کے اندر ڈال دیے، خالی برتن کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے پالش ڈالی ہے۔ اگر آپ لاکھ دانے والی پالش بنانے کا طریقہ بھی دیکھنا چاہتے ہو، چمک سندرس بنانے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو، چمک کے اندر کیا مٹیریل ایڈ کیا جاتا ہے، لوک دانے والی پالش جو ہے کیسے بنائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا، اور پالش بنانے کا اور سندرس چمک بنانے کی آپ ویڈیو انشاءاللہ دیکھ لینا، آپ کو وہ بھی طریقہ آ جائے گا۔ تو دیکھیں میرے پیارے دوستو، میں نے براؤن بنا لیا کالا ٹالی، اور آپ نے اسی طرح سے لگانا ہے۔ میری پیاری بہنیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ نے کاریگر کو بلا لیا تو وہ تقریباً 20,000 یا 25,000 آپ سے لے کر چلا جائے گا، اور آپ بھی ایسے کام خود کر سکتے ہو۔ تو دیکھو، آپ نے ایسے ہی مل کے کپڑے کے ساتھ ایسے ہی پالش لگانی ہے۔ مثلا جو میں نے کلر لگایا کالا ٹالی براؤن سیانہ، تو آپ نے اسی طرح سے براؤن سیانہ لگانا ہے۔ جس جگہ پہ ٹیچنگ کی ہوئی ہے میں نے پٹین کی، تو آپ نے اس جگہ پہ اچھی طرح سے لگا لینی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ ویڈیو پوری دیکھو گے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو، تو اگر آپ سکپ کرو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ بیچ میں کوئی میری مثلا کوئی کام اگر رہ گیا تو آپ نہ دیکھ سکے تو پھر آپ کا کام ادھورا رہ جائے گا، آپ خود پورا کام نہیں کر سکو گے۔ تو دیکھو میرے پیارے دوستو، میں نے پالش لگا لی، کالا سیانہ لگا لیا، براؤن سیانہ لگا لیا، اس کے بعد اب میں سندرس لگاؤں گا، یہ ہوتی ہے چمک۔ میری پیاری بہنیں، یہ جو فارمولہ ہے آپ اپنے پرانے فرنیچر کو نیا بنا سکتی ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے ایسے ہی مل کے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے بھگو لینا ہے۔ بھگو لینے کے بعد، گیلا کرنے کے بعد، آپ نے ایسے ہی پولے پولے ہاتھ کے ساتھ
अलमारी के ऊपर आपने लगाना है। मसलन आपका जो भी फर्नीचर है, बेड है या टेबल वगैरह है, इस्त्री स्टैंड है, आप उसके ऊपर ऐसे चमक लगा सकते हो। तो आपने एक हाथ अगर चमक का लगाना है तो उसके ऊपर दूसरा हाथ ना लगे मलमल का, क्योंकि ये थिनर मटेरियल होता है तो ये उतर जाता है अगर बार बार एक जगह पे गद्दी लगे। मेरी प्यारी बहन, मैं तो आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर आप पूरे तरीके से आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरी प्यारी बहनें, आपने और मेरे प्यारे भाई, ऐसे आपने सुंदरस लगानी है। सुंदरस के तकरीबन आपने दो दो हाथ लगा लेने हैं। अगर आपने एक हाथ लगाया तो तकरीबन आपने आधे घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। आधे घंटे के बाद जब खुश्क हो जाए तो फिर आपने सुंदरस का दूसरा हाथ लगाना है। अगर आप जितने भी सुंदरस के हाथ लगाओगे उतनी ही माशाल्लाह चमक आएगी और जो नीचे जो फर्नीचर है उसका म्यार भी बढ़ जाएगा। तो देखें कितनी ख़राब थी अलमारी की साइड, तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी और चमक आ चुकी है। अगर आप मुझसे मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, इंशाल्लाह आप रब्ता कर लेना। और बायो में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ नंबर व्हाट्सअप 0348 014 53 63, मसलन 53 63। इंशाल्लाह आप रब्ता करना, आपको सारी मालूमात इंशाल्लाह तसल्ली के साथ मिल जाएगी। तो ये मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है सिल्वर पेस्ट के साथ। अगर आप गोल्डन भी लगाना चाहते तो गोल्डन भी लग सकता है, अगर आप कापर लगाना चाहते हो तो कापर भी लग सकता है। तो लेकिन ये कस्टमर की फरमाइश थी कि सिर्फ सिल्वर लगाना है, तो मैंने एक सिल्वर का ही थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। आप देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी अलमारी बन चुकी है, पहले कितनी पुरानी अलमारी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी जल्द सब्सक्राइब भी लाजमी करना।